بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دینا چاہ رہا اور ہم کو نہیں مل رہا. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی غلطی ہو رہی ہم سے کہ جس کی وجہ سے آنے والی نعمت رک گئی. رمضان میں اگر نعمت رک جائے پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا؟ آپ یہ بولیے پھر فائدہ کیا ہمارا یہ روزوں کا اگر ہم کو کچھ نہیں ملے؟ آخرت کے لیے بھی دعا مانگنا ہے، دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے، اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی مانگنا ہے، آخرت بھی مانگنا ہے. یہ نہیں کہ صرف تم آخرت مانگو دنیا کو مت مانگو. نو، اللہ قرآن میں بول رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. پھر ایک بات بولتا ہے، اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے معلوم؟ اگر نہیں مل رہا کوئی چیز تو یقین میں اگر یقین تمہارے پاس آئے گا نا، بلیف، نو مجھے ملے گا، یہ یقین آنا. یقین سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. اگر یقین آ جائے تو پھر دیکھو تم اللہ پہ بھروسہ کرو. میں جو ٹرسٹ آن اللہ کہ اللہ دے گا، لازم دے گا، اس پہ اللہ پہ اور ایمان پہ یقین رکھو. جب اللہ اور ایمان پہ یقین آئے گا نا، تمہارے پاس بلیو آئے گا کہ نو آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دس. یہ یقین ہے نا، آئی ایم گوئنگ ٹو، مجھے ملنا ہے، مجھے ملے گا، میں امام علی کا واسطہ دوں گا. یہ یقین اگر آ جائے تو دیکھو اللہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، زیرو ہے تم، لیکن تمہارے کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ دے گا تم کو، تمہارا چینج کر دے گا. اب قرآن کا ایک واقعہ، تاریخ کا ایک مشہور واقعہ نبی موسیٰ کا. جب نبی موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم اس وقت حکومت فرعون کی تھی، اور فرعون کو اس زمانے کے نجومیوں نے، نجومی سمجھتے، نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے 50,000 عورتوں کی پریگننسی کو ختم کیا تھا. 50,000، بعض روایتوں میں 1,00,000 ہے. 50,000 عورتوں کے بچے مارے تھے پیٹ میں. اس کے بعد جب سب انتظام ہو گیا تو نجومیوں نے آگے کہا، پلیز دیکھو اللہ پہ بھروسہ، نجومیوں نے آگے کہا کہ آج رات میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب آپ سوچو، فرعون اپنے آپ کو خدا بول رہا، کیسا انتظام کیا ہوگا اس نے؟ اس کو پتا چل گیا کہ آج جو بچہ پیدا ہوگا وہ میری حکومت کو ختم کرے گا. اس نے اتنا ٹائٹ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا، اتنا ٹائٹ کہ پورے شہر میں مردوں کو کہا کہ شہر سے باہر آ جاؤ. پورے مردوں کو شہر سے باہر، آج رات کوئی عورت کے قریب جائے نہیں. ایک مرد شہر میں نہیں تھا، صرف پورے شہر میں تانا میں عورتیں. اعلان ہو گیا کہ اس لیے کہ نجومیوں نے موسیٰ فرعون سے کہا تھا کہ آج رات میں وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ آئے گا. اس نے اتنا ٹائٹ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا اور خود آ گیا باہر. ہر جگہ چیک پوسٹ بنا دیے کہ ایک مرد سٹی میں انٹر نہیں ہونا، اور اندر پوری عورتیں، سیکیورٹی گارڈز 10-10 کھڑے ہوئے. لیکن یہ دنیا کی سیکیورٹی تھی نا. کیا بول رہا یار میں؟ اللہ کی سیکیورٹی. اللہ ارادہ کرے، میں یقین کی بات کر رہا آپ کو، اللہ بولے کہ نہیں آج مجھے پیدا کرنا ہے تو کوئی روک سکتا؟ ہوا کیا؟ ٹوٹل سیکیورٹی ہو گئی. فرعون بھی شہر میں آگے گھومنے لگا اور اس بڑا سیٹسفائیڈ ہو گیا، یار سیکیورٹی تو بڑی ٹائٹ ہے. بھی موسیٰ کی ماں وہ بھی، اچھا جب پورے مرد شہر سے نکل گئے، عورتوں نے کہا یہ تو فریڈم ہے، ایسا فریڈم تو کم ملتا بہت. پورے عورتیں شہر میں آ گئے، گھوم رہے رات بھر، کام ہی نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے گھر میں، گھوم رہے، انجوائے کر رہے. تو اسی طرح جناب موسیٰ کی ماں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آئی. سیکیورٹی کے جو 10-10 کے گروپس تھے اس میں نبی موسیٰ کے بابا بھی تھے. اللہ کا انتظام کرنا ہے، مسبب الاسباب ہے. اب میں منبر ہے، تقدس ہے، بہت احتیاط سے پڑھ رہا. ایسا کچھ ارینجمنٹ ہوا کہ نبی موسیٰ کی ماں بھی ادھر آئی، نبی موسیٰ کے والد بھی وہاں تھے، دونوں سے ملاقات ہوئی. اور صبح میں نجومیوں نے جا کے کہا فرعون تیری پوری سیکیورٹی فیل ہو گئی، جو بچے کو آنا تھا وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اب کیا تھا؟ اپنے آپ کو خدا بولتا لیکن ڈرتا تھا. ارے کیا بول رہا ہے؟
ہم اور خدا بول کے ڈر رہا، ہم خدا کو مان کے نہیں ڈر رہے خدا سے. اب ڈرنے لگا کہ اب کیا ہوگا میری حکومت کا. اب اس نے پوری عورتوں کی پریگننسیز کو چیک کیا، عورتوں کو بھیج کے، حمل ہے کہیں حمل نہیں دکھا، 9 مہینے تک حمل نہیں ملا. نبی موسیٰ کی ولادت ہو گئی چھپ کے. ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. ولادت ہوئی تو بچے کو چھپائے کیسا چھپائے؟ بچہ روتا ہے، پڑوس کو معلوم ہوگا، میرا گھر کاٹ دے گا، فرعون مار ڈالے گا. انہوں نے اپنی ایک پڑوس کی عورت کو جا کے کہا کہ میرے پاس بچہ ہوا ہے، تو کسی کو بولنا نہیں. اس نے کہا کہ یہ تو بہترین موقع ہے انعام لینے کا. دیکھیے ہر دور میں لالچی لوگ ہوتے تھے. شیعہ کبھی لالچی نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے لالچ کس کو بولتے؟ گیڈینس انگلش میں جس کو بولتے، گیڈی پس، لالچی. اس نے جا کے فرعون کو رپورٹ کر دیا. فرعون کے 100 پولیس مین گن لے کے سیدھا موسیٰ کے گھر پہ آ گئے. گھر پہ آ کے نوک کیا. اندر موسیٰ، جناب موسیٰ 2 دن یا 3 دن کے موسیٰ خالی، اور موسیٰ کی ماں ہے اور موسیٰ کے بہن کلثوم ہے. سیکیورٹی نے آ کے نوک کیا. نوک کر کے کہا، دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی کہا بچہ کہاں ہے؟ موسیٰ کی ماں نے گھبرا کے گھر کے اندر تندور تھا، تندور سمجھتے ہیں جہاں روٹی ڈالتے، تندور میں بچے کو ڈال دیا، موسیٰ کو ڈال دیا آگ میں. اور سیکیورٹی والے پورے دن ڈھونڈنے لگے، کہیں موسیٰ ملے ہی نہیں. کہاں ملیں گے؟ اب تندور کے پاس جیسی یہ سیکیورٹی والے پہنچے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آگ کو اور تیز کر دیا. کیا شان ہے اس کی، اللہ کی شان دیکھا. آگ کو اور فائر کو اور تیز کیا. وہ لوگ بولے بچہ آگ میں تھوڑی ہوگا، چلے گئے باہر. جانے کے بعد موسیٰ کی ماں نے کلثوم سے پوچھا، بہن سے، بیٹی سے، کہ موسیٰ کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم، وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا. اتنے میں موسیٰ آگ میں رونے لگے. بھاگتے ہوئے ماں گئی، دیکھا آگ کے ساتھ کھیل رہا موسیٰ، آگ کے ساتھ کھیل رہے. جا کے ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا. جلائی نہیں آگ، سینے سے لگا لیا. اب سینے سے لگا کے اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ اب مشکل ہے بچے کو بچانا. یہ سیدھا ایک کارپینٹر کے پاس گئی جو باکسز لکڑی کا بناتے، ٹیبل جیسا بناتے، سمجھتے نا کارپینٹر. کارپینٹر کے پاس گئی جو لکڑی کا کام کرتا. اس کے بعد جا کے بولا کہ مجھے موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی کہ تم اس کو ایک باکس میں رکھو. دیکھیں یقین، باکس میں رکھو اور ریور نائل، دریائے نیل جو ہے ایجپٹ میں، اس میں ڈال دو، ہم تم کو تمہارے بچے سے ملائیں گے. اب باکس کہاں سے لائے؟ اور کارپینٹر کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ مجھے ایک باکس بنا کے دے. اس نے پوچھا کیوں چاہیے باکس؟ ایک چھوٹا باکس. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ کہا مجھے میرے بچے کو اس میں رکھ کے دریا میں ڈالنا ہے. اس نے کہا اچھا تیرے پاس بچہ ہے؟ یہی وہ بچہ ہوگا جو فرعون جس کی تلاش میں. اس نے کہا ٹھیک ہے تو بیٹھ. سیدھا گیا فرعون کے پاس، وہ سیکیورٹی گارڈز کے پاس. جا کے کہا میرے پاس ایک آدمی آیا، دیکھو لالچی، میرے پاس ایک آدمی عورت آئی ہے اور اس کو باکس چاہیے. یہ بولنے کے لیے گیا، جیسے ہی وہاں پہنچا وہ بولنا چاہتا، زبان بند کر دیا اللہ نے. اللہ نے زبان کو بند کر دیا. اسی لیے بولتے کہ ہمیشہ اللہ اللہ کرو، امام علی علی کرو. دوسرے چیز کرو گے تو پتہ نہیں اللہ کب زبان بند کر دے، پتہ نہیں کب زبان بند کر دے. یاد رکھو علی علی کرتے رہو، زبان کبھی بند نہیں ہوتی. تو اگر رزق حلال کھائے تو بھی نہیں ہوتی بند. بولنا ہے میرے کو. تو اس کے بعد اب بولنا چاہ رہا، نہیں بول سک رہا. وہ لوگوں نے دھکا مار کے اس کو باہر کیا. اب یہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے. آیا، اس نے ایک باکس بنایا. یقین دیکھو، اب یقین دیکھنا شروع کرو. موسیٰ کو ماں کو دے دیا. موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ اس کے اندر موسیٰ کو لٹایا، تھوڑا سا دودھ رکھا، پانی رکھا، باکس کو بند کر دیا، اس سوٹ کیس کو بند کیا. بند کر کے اٹھا کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا. بس آپ سوچو، ماں کو اللہ نے یہ کیا کہا تھا؟ موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کی تھی کہ تم اپنے بچے کو باکس میں رکھ کر پانی کے حوالے کرو اور یقین رکھو ہمارے اوپر، ہم تم کو ملائیں گے. کتنا بھروسہ کوئی کر سکتا؟ کتنا بھروسہ اللہ پہ. اب دیکھتے جاؤ یقین کیا چیز ہے. دیکھو
جب اللہ کوئی چیز کا وعدہ کرتا تو وہ پورا کرتا. رمضان میں اللہ وعدہ کر رہا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے شب قدر میں ساری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین, اس یقین کو ڈیولپ کر کے تم 19 رمضان تک جانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس نے رکھا پانی کے حوالے. جیسے ہی صندوق پانی میں گیا, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو اور ہوا کو حکم دیا تیز چلے. پورے پانی نے گھیر لیا صندوق کو, گھیر کے اب تیز چلنے, کبھی ڈوبتا ہے کبھی اٹھتا ہے, کبھی ڈوبتا ہے کبھی, ایسا تیز جانے لگا. اور کلثوم جو بہن تھی, چھوٹی بہن تھی جناب موسیٰ کی, وہ ساتھ ساتھ ساحل سے بھاگ رہی تھی صندوق کے ساتھ ساتھ. ادھر صندوق چلنے لگا اور دریا نیل کے پاس, ریور نائل کے پاس ایک بہت بڑا پیلس تھا, بہت بڑا پیلس تھا. یہ پیلس فرعون نے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ فرعون کی ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی, اس کے چہرے پہ, اس کے جسم پہ ایک بیماری, ایک ڈیزیز ہو گئی تھی. اس نے فرعون خدا ہے, اس نے سارے ڈاکٹرز کو بتایا. سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج کچھ نہیں ہے, اس کا علاج پانی میں سے ایک چیز ملے گی, اس کا جو لواب ہے, جو اس کا تھوک ہے, وہ لگانے سے اس کا علاج ہوگا. ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے, پانی میں سے ایک شخصیت ملے گی, ایک چیز ملے گی, ایک اللہ کی مخلوق ملے گی, اس کا تھوک لگانے سے اس کا علاج ہوگا. خدا کی بیٹی ہے, ریڈی میڈ خدا, سمجھ رہے, خدا کی بیٹی نہیں, ریڈی میڈ خدا کی بیٹی ہے. تو فرعون نے, میں پوری ایک ایک جملے کا ذمہ دار تاریخ اسلام حیات القلوب سے پڑھ رہا, علامہ مجلسی اور نجم الحسن قراروی تاریخ اسلام میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, اور قرآن کے پورے واقعات, جناب موسیٰ کے واقعات, یہ واقعات ملے گا. تو فرعون نے ایک پیلس بنایا تھا دریا ریور نائل کے پاس. تو پانی جو ہے لا کے پیلس سے ایسا ٹکراتا تھا, پھر سائڈ سے چلے جاتا تھا, بیچ پانی کے اندر بنایا تھا. اور وہاں پہ کچھ سیکیورٹی گارڈز کو بٹھایا تھا فرعون نے کہ اگر کوئی چیز, کوئی باکس, کوئی چیز ملا تو اٹھا لینا, کوئی مخلوق وہ لے کے آنا. اس لیے کہ نجومیوں نے کہا ہے, ڈاکٹرز نے کہا. اور اس پیلس کے اندر جناب آسیہ, فرعون کی وائف جو مومنہ تھی, وہ اور نفیسہ رہتی تھی. فرعون دوسرے پیلس میں رہتا تھا, رات میں یہاں آتا تھا, دن میں یہ صندوق چلتے چلتے جا کے اس پیلس کی دیوار سے ایسا ٹکرایا, باکس ٹکرایا. ٹکراتے کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے, ان لوگوں نے جا کے اس باکس کو اٹھا لیا. اللہ نے کہا میں ملاؤں گا جلدی بہت, یقین کرو میرے اوپر. لیکن سیدھا باکس آسیہ کے پاس پہنچا, فرعون کی وائف, فرعون کی بیوی. آسیہ کو کچھ نہیں معلوم اندر کیا ہے, وہ انتظار کری کوئی مخلوق ملے, میری بچی کا علاج ہو. نفیسہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, فرعون کی بیٹی, اور آسیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, جناب آسیہ. باکس کو اوپن کیا, جیسے ہی باکس کو اوپن کیا, نبی موسیٰ اندر, ایک حسین اور خوبصورت بچہ. کیا تھا, آسیہ کی عید ہو گئی, اتنے حسین, موسیٰ نبی ہے, نبی ہے, مسمت ہے, حسین خوبصورت. اس نے فون موسیٰ کو اٹھا لیا گود میں, صندوق میں سے لیا. موسیٰ آسیہ کی گود میں آ گئے, یہاں سے لواب نکالا, نکال کے اپنی بیٹی نفیسہ کو ایسا لگایا, لگاتی کہ وہ بیماری جانے لگی. اب آپ امیجن کریں, لیتے جاتی تھی, لگاتے جاتی تھی, چہرے پہ نفیسہ کی بیماری جانے لگی. اب ایک ہنگامہ مچ گیا, عید عید عید. آسیہ چیخنے لگی کہ میری بیٹی کا علاج ہو گیا, بچہ ملا. فرعون کو, غور سے سننا پلیز, غور سے سننا, فرعون کو نیوز گئی, اطلاع ہوئی فرعون کو کہ پانی میں ایک بچہ ملا ہے, اس کے لواب لگانے سے میری بیٹی کا علاج ہو گیا. وہ دوڑتا ہوا. اب آپ امیجن کرو, خدا بھاگ رہا, کیسے لگ رہا ہوگا؟ ارے یار, خدا بھاگ رہا تو کیا اولمپک میں بھاگتے نہیں, ویسا بھاگ رہا تھا وہ بھی. خدا بھاگے تو کیسے لگتا ہوگا؟ وہ خدا, فرعون دوڑتا 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 پیلس میں آیا. پیلس میں آیا کہ وہاں کون ہے؟ آسیہ ہے, نفیسہ ہے, فرعون. فرعون ظالم, اللہ کا دشمن آیا, آ کے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا. بیٹی فرسٹ کلاس ہو گئی, سارا علاج ہو گیا. اس نے اس کو کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو موسیٰ بازو تھے, موسیٰ کو غصے سے دیکھا کہ یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے. تو کہا ہاں. آسیہ نے کہا ہاں یہی بچہ ہے. اب اس کو شک ہونے لگا کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہے کہ جو میری خدائی کو ختم کرے گا. آسیہ نے فوراً موسیٰ کو گود میں اٹھایا, گود میں اٹھایا. فرعون سے پلیز غور میری طرف دیکھیں, فرعون سے کہا
کہ موسیٰ کو اپنی گود میں لے لے، بچے کو گود میں لے لے، یہی بچے کی طرف سے شفا ہوئی. تو فرعون نے آگے بڑھ کے موسیٰ کو، چند دنوں کے موسیٰ ہے، فیو ڈیز کے، گود میں لے. پہلی مرتبہ موسیٰ اس خدا کی گود میں آئے، تو پہلی دفعہ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا. موسیٰ نے غصے سے فرعون کو دیکھا، فرعون نے اس کو دیکھا. اس کے بعد موسیٰ نے کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹے انگلی، چند دنوں کے موسیٰ، فرعون کی داڑھی کو یوں یوں کیا. ایک بات یہاں روک کے بولوں، فرعون کو بھی داڑھی تھی. ارے یار، اب تو سمجھو جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دے دیا. یار فرعون کو بھی داڑھی تھی. افسوس نہیں ہے کہ رمضان میں داڑھی کو مونڈا جا رہا. میری خواہش ہے، ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ داڑھی کو رمضان میں مونڈنے سے روزے کی قبولیت نہیں ہے. یہ یاد رکھو. شب قدر میں اگر کلین شیو ہو کے جاؤ گے اللہ کے سامنے اور بولو گے کہ پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دے،